بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین، اکابر و مشائخ رحمہم اللہ کی تحریرات کو اردو آڈیو میں منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے پیش ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی قابل قدر تصنیف فضائل درود شریف۔ سامعین، بعض ذوق ناخواندہ اور کم فرصت لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے، یہ سوچ کر اردو آڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول بخشیں گے۔ فضائل درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، حامدا ومصلیا ومسلما، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی سید الموجودات الذی قال انا سید ولد آدم ولا فخر، وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الحشر۔ اما بعد، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لطف و انعام اور محض اس کے فضل و احسان اور اس کے نیک بندوں کی شفقت اور توجہات سے اس ناکارہ و نابکار سیاہکار کے قلم سے فضائل کے سلسلے میں متعدد رسائل لکھے گئے، جو نظام الدین کے تبلیغی سلسلے کے نصاب میں بھی داخل ہیں، اور احباب کے سینکڑوں خطوط سے ان کا بہت زیادہ نافع ہونا معلوم ہوتا رہا۔ اس ناکارہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اولاً محض اللہ جل شانہ کا انعام، ثانیاً اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت جس کے تراجم ان رسائل میں پیش کیے گئے، ثالثاً ان اللہ والوں کی برکتیں جن کے ارشادات سے یہ رسائل لکھے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا محض لطف و کرم ہے کہ ان ساری برکات میں اس ناپاک کی گندگی حائل نہ ہوئی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا رسالہ 1348 ہجری میں فضائل قرآن کے نام سے حضرت اقدس شاہ محمد یاسین صاحب نگینوی رحمہ اللہ، خلیفہ قطب عالم شیخ المشائخ حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کے تعمیل حکم میں لکھا گیا۔ جیسا کہ اس رسالے کے شروع میں یہ تفصیل سے لکھا گیا ہے، حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا وصال 30 شوال 60 ہجری شب پنشمبہ میں ہوا تھا، نور اللہ مرقدہ وأعلی اللہ مراتبہ۔ حضرت نے اپنے وصال کے وقت اپنے اجل خلیفہ مولانا الحاج عبدالعزیز دعاجو کے ذریعے یہ پیغام اور وصیت بھیجی کہ جس طرح فضائل قرآن لکھا گیا ہے، میری خواہش ہے کہ اسی طرح فضائل درود شریف بھی لکھ دے۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب بار بار اس وصیت کی یاد دہانی اور تکمیل پر اصرار کرتے رہے، اور یہ ناکارہ بھی اپنی نااہلیت کے باوجود دل سے خواہش کرتا رہا کہ یہ سعادت میسر ہو جائے۔ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کا اصرار ہوتا رہا، مگر اس ناکارہ پر سید الکونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا کچھ ایسا رعب طاری رہا کہ جب بھی اس کا ارادہ کیا، یہ خوف طاری ہوا کہ مبادا کوئی چیز شان عالی کے خلاف نہ لکھی جائے۔ اسی لیت و لعل میں گزشتہ سال عزیزی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ کے اصرار پر تیسری مرتبہ حجاز کی حاضری میسر ہوئی، اور اللہ کے فضل سے چوتھے حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ حج سے فراغ پر جب مدینہ پاک حاضری ہوئی تو وہاں پہنچ کر بار بار دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ فضائل درود شریف نہ لکھنے کا کیا جواب ہے۔ ہر چند کے میں اپنے آزار سوچتا تھا، لیکن بار بار اس قلبی سوال پر یہ ناکارہ پختہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ سفر سے واپسی پر انشاءاللہ اس مبارک رسالے کی تکمیل کی کوشش کروں گا، مگر ہوئے بدرہ بہانہ بسیار، یہاں واپسی پر بھی امروز و فردا ہوتا رہا۔ اس ماہ مبارک میں اس داعیہ نے پھر عود کیا تو آج 25 رمضان المبارک 1384 ہجری آخری جمعے کو جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نام سے ابتدا تو کر ہی دی۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رسالے میں اور اس سے پہلے جتنے رسائل لکھے گئے ہیں یا عربی کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو لغزشیں ہوئی ہوں محض اپنے لطف و کرم سے ان کو معاف فرمائے۔ اس رسالے کو چند فصول اور ایک خاتمے پر لکھنے کا خیال ہے۔ پہلی فصل میں فضائل درود شریف، دوسری فصل میں خاص درود شریف کے خاص فضائل، تیسری فصل میں درود شریف نہ پڑھنے کی وعیدیں، چوتھی فصل فوائد متفرقہ میں، پانچویں فصل حکایات میں۔ حق تعالی شانہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رسالے کے دیکھنے سے ہر شخص خود ہی محسوس کر لے گا کہ درود شریف کتنی بڑی دولت ہے اور اس میں کوتاہی کرنے والے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہیں۔ فصل اول، درود شریف کے فضائل میں۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالی شانہ جل جلالہ عما نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام صلی علیہ السلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے صیغے کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے، استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا تھا۔ عقل دور اندیش میں داند کے تشریف چنی، ہیچ دیں پرور ندید وہیچ پیغمبر نیاف، یصلی علیہ اللہ جلالہ بہذا ابداً
للعالمین کمالہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کو ان کی اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ ایک اور جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی میں ہے، جہاں کہیں نام لیا گیا وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں گزر چکا۔ علماء نے اس جگہ صلاۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ جل شانہ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ علی النبی کا مطلب نبی کی ثناء و تعظیم، رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے، پھر جس کی طرف یہ صلاۃ منسوب ہوگی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ثناء و تعظیم مراد لی جائے گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثناء و اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ و رحمت بھیجو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یصلون کی تفسیر یبرکون نقل کی گئی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے۔ حافظ رحمہ اللہ دوسری جگہ صلاۃ کے کئی معنی لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد اللہ کی تعریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ملائکہ وغیرہ کی صلاۃ اس کی اللہ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے، نہ کہ اصل کی طلب۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی اتحیات میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے یہ درود ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ فصل ثانی کی حدیث نمبر 1 پر یہ درود مفصل آ رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مومنین کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو۔ نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابد الآباد تک نبی پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔
حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر، اب جس کا جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ یہ حدیث جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا ان قریب حدیث نمبر 3 پر آ رہی۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جاہلوں کا یہ اعتراض کہ آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مزح کا خیز ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو، وہی چیز اللہ تعالی شانہ کی طرف بندوں نے لوٹا دی۔ چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا جیسا کہ اوپر گزرا، نیز جیسا کہ فصل ثانی کی حدیث نمبر 1 پر مفصل آ رہا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ جل شانہ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل کر، یہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں، امیر مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا ہے اور ہم یوں کہہ کر کہ اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجے، یعنی نماز میں ہم اصلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں، بس جس شخص میں بہت عیب ہیں وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے جو پاک ہے، اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر صلوات ہو۔ ایسے ہی علامہ نیشا پوری رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا ہے کہ ان کی کتاب لطائف و حکم میں لکھا ہے کہ آدمی کو نماز میں صلیت علی محمد نہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ بندے کا مرتبہ اس سے قاصر ہے، اس لیے اپنے رب ہی سے سوال کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے۔ تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی ہے، اور ہماری طرف اس کی نسبت مجازن بحیثیت دعا کے ہے۔ ابن ابی حجلہ رحمہ اللہ نے بھی اسی قسم کی بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق کے واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ وہی زیادہ واقف ہے اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے موافق کیا چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری جگہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یا اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے خود اپنی ثنا فرمائی۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے اسی طرح تیرا درود ہونا چاہیے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا، اور نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کا بہت اہتمام اور اس پر مداومت چاہیے، اس لیے کہ کثرت درود شریف محبت کی علامات میں سے ہے۔ فمن احب شیئا اکثر من ذکرہ، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے امام زین العابدین سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی علامت ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر ہیں ان میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔ حافظ عز الدین ابن عبد السلام
لکھتے ہیں کہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفارش کیا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلے دینے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کے مکافات کا طریقہ بتا دیا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما۔ چونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے، اس لیے علماء نے درود شریف پڑھنے کو واجب لکھا ہے، جس کی تفصیل چوتھی فصل میں فائدہ پر آئے گی۔ یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے جس کو علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم دیا، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ آیت شریفہ میں صلاۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، سلام کی نہیں کی گئی۔ میں نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے کہ سلام دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایک دعا میں، دوسرے انقیاد و اتباع میں۔ مومنین کے حق میں دونوں معنی صحیح ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو اس کا حکم کیا گیا، اور اللہ اور فرشتوں کے لحاظ سے تابعداری کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کی نسبت نہیں کی گئی۔ اس آیت شریفہ کے متعلق علامہ سخاوی نے ایک بہت ہی عبرتناک قصہ لکھا ہے۔ وہ احمد یمانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعاء میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بڑا مجمع ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شخص بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا تو یصلون علی النبی کی بجائے یصلون علی علی النبی پڑھ دیا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر درود بھیجتے ہیں جو نبی ہیں۔ غالباً پڑھنے والا رافضی ہوگا، اس کے پڑھتے ہی گونگا ہو گیا، برسوں اور جزام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اندھا اور اپاہج ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے، اللہ ہی محفوظ رکھے اپنی بارگاہ میں اور اپنے پاک کلام اور پاک رسولوں کی شان میں۔ بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ اگلے مضمون کے لیے بطور خطبہ کے ارشاد ہے۔ اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا ہے کہ سلام بھیجیں اللہ کے مختار بندوں پر، اور وہ اس کے رسول اور انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جیسا کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کے پاک ارشاد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میں ارشاد ہے، اور امام ثوری وسدی وغیرہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے، اور ان دونوں میں کوئی منافات نہیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے مصداق ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام اس میں بطریق اولا داخل ہیں۔
عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہو، جیسا کہ میں نے اپنے بعض خاندانی اکابر کے متعلق